یا جل یا تنی تو غلط ہو جائے گا. مثال کے طور پہ ایک میرا دوست مجھ سے کہتا ہے کہ میرے ڈاکٹر نے کہا کہ روز صبح میں 1 گلاس پانی پیو، لیکن جب میں پانی پیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں تو الٹی آتی ہے. تو میں نے پوچھا کیوں آتی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، وہ پانی میں بدبو آتی ہے، اس پانی کا رنگ پیلا ہے. پھر سمجھ میں آتا ہے ہاں یہ پانی نے کچھ اور چیز پی رہا ہے، پانی کہہ رہا ہے لیکن پی رہا ہے اور پی رہا ہے کچھ اور، کہہ رہا ہے پانی. وہ لفظ میں کہنا چاہتا ہوں وہ پانی جس کو کہہ رہا ہے وہ پانی ہی نہیں، وہ پیشاب ہے. تو پانی کو تنی کو واٹر کو چلے گا، لیکن غلط چیز کو اگر آپ پانی کہیں گے تو وہ صحیح نہیں. لوگ کہیں گے یہ کیسی مثال ہے، کون آدمی پیشاب کو پانی کہہ سکتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ عام کوئی بھی انٹیلیجنٹ آدمی، جو بھی آدمی کو بدھی ہے، وہ کبھی بھی غلط فہمی میں پیشاب کو پانی نہیں کہے گا. اسی طریقے سے وید میں، قرآن میں صاف طریقے سے لکھا ہے کہ ایشور کی مورتی نہیں ہے، ایشور کی پتیما نہیں ہے، بت پرست مت کرو. پھر بھی ہم جانتے ہیں کہ سینکڑوں، ہزاروں، کروڑوں لوگ مورتی پوجا کرتے. انٹیلیجنٹ ہے، ڈاکٹر انجینئر ہے، پھر بھی کرتے. اگر ہمیں کوئی چیز مختلف نام سے بلائی جا سکتی، مثال کے طور پہ سونا، ہندی میں ہم کہتے ہیں سونا، انگریزی میں کہتے ہیں گولڈ، عربی میں کہتے ہیں ذہب. لیکن جب آپ سونا خریدنے جاتے ہیں، وہ آدمی سونا کہتا ہے تو آپ تھوڑی لے لیتے، آپ پہلے پرکھتے ہیں کہ وہ سونا ہے کہ نہیں. اگر کوئی آدمی بولا کہ یہ سونا ہے تو کیا پیسے دے کے لے لیتے؟ آپ پرکھتے ہیں وتھ اے ٹچ اسٹون، اور وہ جوہری آپ کو ثابت کرتا ہے کہ یہ سونا ہے، اور وہ گھستا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ سونا ہو سکتا ہے کہ 24 کیرٹ گولڈ ہے، یا 22 کیرٹ گولڈ ہے، یا 20 کیرٹ ہے، یا 18 کیرٹ ہے. یا ہو سکتا ہے کہ وہ سونا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہوتی. ایوری تھنگ دیٹ گلٹرز از ناٹ گولڈ. تو اسی لیے جس چیز کو آپ خدا کہتے ہیں، کوئی بھی نام سے بلاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں، قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. آپ پکارو اللہ سے، رحمان سے، کوئی بھی نام سے پکارو، لیکن اللہ کے سب سے بہترین، سب سے خوبصورت نام ہے. لیکن آپ پہلا یہ جانچ لو کہ وہ خدا اصل خدا ہے کہ نہیں. اور جانچنے کا طلسمہ جس طریقے سے میں نے تقریر میں کہا تھا ہے سورہ اخلاص، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4. قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ ہے 4 آیتوں کا ڈیفینیشن پرکھنے کے لیے کہ جس کو آپ خدا کہہ رہے ہیں وہ صحیح میں اصل میں خدا ہے کہ نہیں. جو بھی شخص کو آپ خدا مانتے ہیں اسے ٹیسٹ کیجئے، اس کا امتحان لیجئے سورہ اخلاص کی بنیاد پر. اگر جس کی آپ پوجا کرتے ہیں وہ سورہ اخلاص کے بتائے ہوئے 4 آیتوں کے بنیاد پہ سفلتا پاتا ہے تو وہ صحیح خدا ہے، ورنہ غلط ہے. ہوپ دی آنسر دی کوسچن. اگلا سوال راجیش کا ہے. وہ پوچھتے ہیں اگر اسلام کے معنی امن ہیں تو کیوں جہاد یعنی قتل و غارت گری کا قرآن میں حکم ہے، جبکہ ہندو دھرم میں امن کی بات کہی گئی ہے؟ بھائی صاحب نے کہا کہ قرآن میں کیوں قتل کے بارے میں کہا گیا ہے جب اسلام مذہب امن کا، اور ہندوازم میں امن کے بارے میں کہا گیا ہے. اکثر ہندو پوچھتے ہیں کہ قرآن میں جہاد کے بارے میں کیوں لکھا گیا ہے، کیوں قتل کے بارے میں لکھا گیا ہے. بہت سے لوگوں، غیر مسلم اور مسلم کو غلط فہمی ہے یہ لفظ جہاد کے بارے میں. جہاد آتا ہے لفظ جہادہ سے، جس کے معنی ہے جد و جہد کرنا. لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ کوئی بھی جنگ، کوئی بھی مسلمان اگر کوئی بھی جنگ لڑ رہا ہے، چاہے خود کے فائدے کے لیے ہو، چاہے اپنے نام کے لیے ہو، چاہے مال کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جنگ لڑ رہا ہے، چاہے خود کے فائدے کے لیے ہو، خود کے نام کے لیے ہو، خود کے مال کے لیے ہو. جہاد آتا ہے لفظ جہادہ سے، جس کے معنی ہے جد و جہد، ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل. اور اسلام میں جہاد کی معنی ہے ٹو اسٹرائیو اگینسٹ ون
own evil inclination, جدوجہد کرنا اپنے خود کے نفس کے خلاف، برائی کے خلاف. جہاد کے معنی یہ بھی ہوتی ہے کہ جدوجہد کرنا معاشرے کو سدھارنے کے لیے. جہاد کے معنی یہ بھی ہوتی ہے کہ جنگ کے میدان میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جدوجہد کرنا. جہاد اسے بھی کہتے ہیں کہ جنگ کرنا ظلم کے خلاف، اسے بھی کہتے ہیں جہاد. لیکن جہاد کے معنی ہے جدوجہد. لوگوں کو غلط فہمی ہے اور غلط ترجمہ کرتے جہاد کا انگریزی میں ایز ہولی وار. ہولی وار کو عربی میں کہیں گے حرب مقدسہ، اور یہ عربی لفظ حرب مقدسہ قرآن مجید یا حدیث میں کہیں بھی نہیں آ پائیں گے. یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کے لیے، جب انگریز اپنا دین، اپنا مذہب پھیلا رہے تھے تلوار کے بل پر اور ہزاروں لوگ کا قتل کیا. اس ٹائم کہتے تھے ہولی وار. آج کی تاریخ میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے مسلمان کے لیے، جو بالکل غلط ہے. اور جب ہم پڑھتے ہیں دیگر مذاہب کی کتابوں کے بارے میں، لوگ غلط حوالہ دیتے ہیں قرآن مجید کا اور لوگوں کو غلط فہمی میں ڈال دیتے. کئی کرٹکس انکلوڈنگ ارون شوری اس بھارت کے ہے، انہوں نے بھی کتاب لکھی ورلڈ آف فتواز، اور ایک آیت کو ہمیشہ کوٹ کرتے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5. اور وہ کہتے ہیں کافی کرٹکس ارون شوری بھی کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں کہ جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے ان کا قتل کرو. اور ان کا کہنا ہے بریکٹ میں وہ کہتے ایز دو ہندو لوگ، جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے، جہاں بھی ہندو کو پائیں گے آپ قتل کرو. قرآن میں لکھا ہے. جب آپ قرآن شریف کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اس میں لکھا ہوا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے ان کا قتل کرو، لکھا ہے. لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. کانٹیکسٹ کے لیے ہمیں جانا چاہیے ورس نمبر 1 آن ورڈ سے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں آیت نمبر 1 سے ہم پڑھتے، اس میں پتہ لگتا ہے کیا ایک معاہدہ تھا، ایک پیس ٹریٹی تھی مسلمان اور مکہ کے مشرکوں کے بیچ، اور یہ پیس ٹریٹی ایک طرفہ مکہ کے مشرکوں نے توڑا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے آیت نمبر 5 میں اگر آپ اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے 4 مہینے میں تو اعلان جنگ. اور جنگ کی حالت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں سے جب آپ کے دشمن آئیں گے، جو لوگ حق کو چھٹلاتے ہیں، کافر لوگ آئیں گے تو آپ ڈرو مت، ان سے لڑو، ان کا قتل کرو. یہ آیت میدان جنگ کے بارے میں ہے. آج کی تاریخ میں کوئی بھی آرمی جنرل اپنے سپاہی کی ہمت افزائی کے لیے کہیں گا کہ لڑو، دشمن کا قتل کرو. وہ نہیں کہیں گا کہ بھاگ جاؤ، وہ یہ نہیں کہیں گا کہ جھگڑا مت کرو، قتل مت کرو اور مر جاؤ. یہ ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ. ان کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے میدانی جنگ میں کہ ڈرو مت، جھگڑا کرو. اور ارون شوری اپنی کتاب ورلڈ آف فتوا میں آیت نمبر 5 سے جم مارتا ہے آیت نمبر 7 پر. کیوں؟ آیت نمبر 6 میں اس کے بیماری کا جواب ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے بعد لیکن اگر کافر، اگر مشرک امن چاہتا ہے اسے دے دو. امن چاہتا ہے تو اسے اللہ کا کلام سننے دو اور حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ تک پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ اسے جانے دو، لیکن اگر وہ کافر امن چاہتا ہے تو اس کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر لے جاؤ. آج کی تاریخ میں سب سے دیالو آرمی جنرل یہ کہیں گا کہ دشمن کو جانے دو. کوئی بھی یہ نہیں کہے گا دشمن کو حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پر چھوڑاؤ. لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے جب بھی آیت آتی ہے قرآن مجید میں قتل کے بارے میں یا اس ٹائپ کے جہاد کے بارے میں، قتال کے بارے میں، فوراً اگلی آیت میں اکثر آتا ہے امن سب سے بہتر ہے. سورہ انفال میں پڑھو سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں لکھا ہے کہ تیار ہو جاؤ، کافر کے خلاف جھگڑا کرو. اس کے بعد آتا ہے اگر امن چاہتے ہو بہتر ہے. تو یہ کرٹکس آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے اور لوگ کو بہکاتے ہیں. میرا طریقہ ہے جس طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. میں ہندوؤں سے کہتا ہوں کہ آپ جب مہابھارت پڑھیں گے، مہابھارت